الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العلي العظيم۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور اللہ کا احسان ہے، اس وقت ہمارا اور آپ کا جو یہ بابرکت سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تعلق سے چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس میں سیرت پاک کو ہم اور آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں سنا، اور گزشتہ ہفتوں کے اندر جو ہمارا ایک خاص واقعہ سیرت طیبہ کے متعلق تھا وہ تھا غزوہ احد۔ اس غزوے کے اندر جو واقعات اور حالات پیش آئے ہیں وہ سارے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے گئے۔ اس غزوے میں پیش آنے والے واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے یہ آج ہماری آخری نشست ہے، آج اس کا انشاءاللہ ہمارا مضمون مکمل ہو جائے گا۔ غزوہ احد کے اندر جو واقعات پیش آئے تھے یہ ہم سارے بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت میں سن 3 ہجری کے واقعات ہمارے چل رہے ہیں، اور سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا ہے، اور سارے واقعات اور پوری تفصیل اس غزوے کی ہم نے اور آپ نے جو سنی، اخیر میں میں نے گزشتہ ہفتے یہ عرض کیا تھا کہ اس غزوے میں شہید ہونے والوں کی تعداد کتنی ہے، تو 2 رائے ہم نے آپ کے سامنے بتائی ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک رائے کے اعتبار سے اس غزوے میں تعداد شہید ہونے والوں کی 65 ہے، 65 صحابہ کرام کی شہادت، اور دوسری رائے ہے یہاں پر کہ اس غزوے میں شہید ہونے والوں کی تعداد ہے 70۔ تو یا تو 65 اور یا 70 یہ دونوں تعداد کتابوں کے اندر ملتی ہیں جو صحابہ کرام اس غزوے کے اندر شہید ہوئے تھے۔ یہ جو 65 والی تعداد ہے، ایک بڑے امام ہیں تاریخ کے، ان کا نام ہے محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ، انہوں نے یہ 65 کی تعداد بیان فرمائی ہے، اور 65 کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ ان میں 4 مہاجرین تھے، باقی سارے انصار صحابہ تھے۔ باقی سارے انصار کا مطلب ہوگا کہ 65 میں اگر 4 مہاجرین تو بچے کتنے حضرات؟ 61 حضرات انصار کے شہید ہوئے ان کی رائے کے اعتبار سے۔ اور جو 4 مہاجرین تھے ان کے نام میں نے ذکر کیے تھے آپ کے سامنے، حضرت حمزہ، حضرت عبداللہ ابن جحش، نمبر 3 حضرت شماس، اور نمبر 4 مصعب بن عمیر۔ یہ 4 صحابہ کرام ہیں جو مہاجرین میں انہوں نے کہا کہ ان کے علاوہ باقی 61 جو تھے وہ انصار تھے۔ یہ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ کی رائے، اور ان کے علاوہ دوسرے ایک محدث ہیں بڑے درجے کے، ان کا نام ہے امام حاکم رحمہ اللہ۔ امام حاکم رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ تعداد 70 تھی شہداء کی، ان 70 میں 64 جو تھے وہ انصار تھے اور 6 مہاجرین تھے۔
تو امام حاکم رحمہ اللہ نے اس اندازے کے مطابق ذکر کیا۔ پھر ایک بڑے شخص سے، ان کا نام ہے امام ابن حبان رحمہ اللہ، انہوں نے ان دونوں رائے میں جو دوسری والی امام حاکم کی رائے ہے اسے زیادہ مضبوط قرار دیا، فرمایا یہ زیادہ صحیح ہے۔ چنانچہ آج ہمارے یہاں جو مشہور ہے وہ یہی 70 والی تعداد ہے کہ احد کے میدان کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کل 70 ہے، تو یہ امام حاکم رحمہ اللہ کی رائے کے اعتبار سے 70 کی تعداد جا کر کے بنتی ہے۔ تو یہ خلاصہ کل شہداء کا ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو میں نے 2 رائے بتائیں، پہلی والی رائے کے اعتبار سے کل تعداد شہیدوں کی 65، ان 65 میں انصار 61 اور مہاجرین 4۔ دوسری والی رائے کے اعتبار سے کل شہداء 70، ان میں انصار کتنے؟ 64 اور مہاجرین 6، کل 6 مہاجرین۔ تو یہ دوسری والی رائے اکثر حضرات نے اختیار کی ہے اور اسی کو زیادہ معتبر اور مضبوط قرار دیا گیا۔ بہرحال یہ کل صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور احد کا جو میدان ہے اور وہاں پہ جو ان حضرات کی یہ شہادتیں ہیں، یہ بھی بڑی قسم پرسی اور عجیب و غریب کیفیات کے حالات کے اندر یہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ صحابہ شہید ہوئے اور اس کے بعد ان کی شہادت کے ان کے کفن اور دفن کا بھی مکمل انتظام مسلمانوں کے پاس میں نہیں تھا، تنگی کے حالات ایسے تھے، کفن بھی مکمل نہیں تھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ اپنی چادر کے اندر لپٹے ہوئے وہیں قتل ہو کر کے شہید ہوئے پڑے، حضرت مصعب بن عمیر۔ تو حضور علیہ السلام وہاں پہ رکے اور ایک لمحے کے لیے ان کا حضرت مصعب بن عمیر کا جو شروعات کا دور تھا حضور کے ذہن میں وہ آ گیا کہ یہ بندہ کیسا تھا، اور آج دیکھو احد کے میدان میں ایک چادر میں لپٹا پڑا ہے، مر گئے، ختم ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذہن میں ان کا وہ پرانا دور اور پرانا زمانہ آیا کہ کس حالت میں تھے یہ، اور اللہ نے انہیں کیسا نوازا تھا۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر کی لاش کو جب کپڑے میں لپٹا ہوا پڑا دیکھا تو آپ نے اس موقع پر فرمایا، کہا کہ مصعب، میں نے تیرا وہ دور بھی دیکھا ہے، میں نے تیرا وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب تجھے اللہ نے بے پناہ دولتوں سے اور نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے، اور کہا آپ علیہ السلام نے کہ پورے مکہ میں، پورے شہر میں مصعب بن عمیر سے زیادہ عمدہ لباس پہننے والا کوئی نہیں تھا۔ اتنا عمدہ لباس یہ پہنتے تھے کہ لوگ مثالیں دیتے تھے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جیسا مصعب بن عمیر کا۔ اللہ نے اتنا نوازا، اور ناز انداز اور نخرے بھی بہت اعلیٰ درجے کے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے، مصعب، میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ پورے شہر میں تیرے سے زیادہ عمدہ جوڑا پہننے والا کوئی ہوتا نہیں تھا، اور آج اس حال کے اندر احد کے میدان کے اندر پڑا ہے کہ بدن کے اوپر صرف ایک چادر ہے، اسی میں پورا بدن چھپا ہوا ہے۔ جب صحابہ نے کفن دینے کا مرحلہ آیا تو وہی چادر جب ان کے اوپر ڈالی گئی تو وہ چھوٹی پڑ گئی، سر سے پیر تک بھی وہ چادر پوری نہیں آتی تھی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں اور غور کریں یہ کن حضرات کا مقام اور مرتبہ تھا، یہ کن کے ساتھ میں واقعات پیش آئے۔ سر سے پیر تک ایک چادر میسر نہیں ہو رہی۔ اللہ کا کیسا کرم ہے، آج اللہ کوئی کتنا بھی کمزور سے کمزور حالات والا آدمی ہو، کم سے کم کفن تو اسے پورا نصیب ہوتا ہے۔ 5 کپڑے ہوتے ہیں کفن میں، 3 کپڑے ہوتے، 3 تو لازمی ہے۔ تو اندازہ کرنے والی بات ہے کہ آج اللہ نے ہمیں فراوانی کیسی دی ہے۔
لیکن اتنی فراوانی ہونے کے باوجود اور اتنی کشادگی ہونے کے باوجود شکوے اتنے ہی زیادہ ہماری زبان پر، اتنے ہی زیادہ شکوے۔ یہ سیرت مبارکہ پڑھ کر کے نا ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا چاہیے کہ حضرات صحابہ انہوں نے جب دین کو قبول کیا اور سینے سے لگایا مذہب اسلام کو، تو جن حالات سے ان حضرات کو گزرنا پڑا وہ ہمارے تصور سے بھی باہر کی چیز ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود زبان پہ کوئی شکایت کا لفظ ان حضرات کے نہیں آیا۔ اس موقع کے اوپر بھی ان کی زبان پہ اللہ کا شکر تھا اور اللہ کا کرم ہے کہ آج اللہ نے ہمیں کتنا نوازا، لیکن ہم اور ہم ناشکری میں مبتلا ہوتے۔ ایک عادت بن گئی ہے، ایک نظام، ایک ترتیب ہماری زندگی کی ایسی بن گئی کہ بندہ ناشکری میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ غور کرنا چاہیے ہمیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ تم سے زیادہ عمدہ جوڑے مکہ میں کوئی نہیں پہنتا تھا، اور آج احد کے میدان میں ایک چادر میں اور کفن کے لیے بھی کپڑا پورا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کی چادر سے ان کا سر چھپا دو، پیر کے اوپر ان کے گھاس ڈال دو۔ اسی حال میں حضرت مصعب بن عمیر کو کفن دے کر کے دفن کر دیا گیا۔ اتنے بڑے بڑے درجے کے صحابہ۔ اچھا، یہ حضرات تو ایسے تھے کہ جو پہلے سے مالدار تھے، بڑے رئیس تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد میں پھر یہ غربت کے اندر زندگی گزاری۔ جو بندہ پہلے مزے کے اندر رہ چکا ہونا، اس کے لیے غربت میں زندگی گزارنا اور مشکل ہوتا، اور زیادہ پریشانی کا ذریعہ، وہ اور زیادہ پریشان حال ہوتے اور ان سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں مزے نعمتوں کے پڑے۔ لیکن صحابہ کرام کی جماعت، بندہ اندازہ لگائے اور غور کرے کہ وہ سب کچھ نعمتیں اور مزے سب اپنی جگہ، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب مذہب میں داخل ہوئے، اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا، اس کے بعد وہ مزے نام کی چیز بھول گئے۔ اب جو کچھ ہوگا آمنا وصدقنا، ایمان ہے بس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ تھا مضبوط عمل ان حضرات کا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کا حال یہ ہوا ہے، اور خالی انہی کا نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سگے چچا حضرت حمزہ، ان کا بھی یہی حال ہے۔ شہادت تو ہم نے اور آپ نے سنی ہے کہ کیسی دردناک شہادت حضرت حمزہ کی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرا مرحلہ بھی یہ یاد رکھنا چاہیے، ان کو بھی کفن پورا نصیب نہیں ہوا۔ جو سید الشہداء کے نام سے مشہور ہے، ساری دنیا جنہیں سید الشہداء کے لقب سے یاد کرتی ہے کہ سارے شہیدوں کے وہ سردار ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، کفن انہیں بھی پورا نہیں ملا، ان کی بھی چادر چھوٹی پڑی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی فرمایا کہ ان کا سر جو ہے نا وہ آپ چھپا دے، پیروں کے اوپر گھاس ڈال دے اور انہیں بھی دفن کر دے۔ نبی کے سگے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء، وہ بھی کفن کی تنگی کے ساتھ قبر میں دفن ہوئے۔ آج ہمیں اور آپ کو ان واقعات سے غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کی بنسبت کتنی زیادہ ہمیں سکون کی زندگی عطا فرمائی ہے، اور پھر ناشکری کتنی ہے ہمارے یہاں پر۔ بندہ غور کیا کرے۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام کا حال تھا۔ اس طرح احد کے میدان کے اندر کٹے ہوئے جسم اور شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کسی کو کفن نہیں مل رہا، کسی کا کفن چھوٹا پڑ رہا ہے، اور اس طرح حضرات صحابہ کرام نے قربانیاں دے کر یہ دنیا کے لیے ایک مثال سیٹ کی اور بتایا ہے کہ جب نبی کی عزت اور عظمت کا معاملہ ہو، جب اسلام کی خاطر قربانی دینے کا معاملہ ہو، اس میں نہ تو دین اپنا راحت دیکھی جائے گی، نہ آرام دیکھا جائے گا، نہ دن دیکھنا ہے، نہ رات دیکھنی ہے۔ بندے کو صرف اور صرف اپنی مذہب کی حفاظت کی خاطر کھڑے ہونا ہے،
صحابہ کرام کی زندگی جو ہم نے پیچھے صحابہ کا سنا کہ مرتے دم تک بھی احد کے میدان میں آخری سانسیں چل رہی ہیں تب بھی نبی کی یاد آ رہی ہے، اور یہ حضرات نبی کے نام پہ ٹکڑے کرا کے چلے گئے، کفن تک کا نظم نہیں ہے، لیکن خوش ہیں، کامیاب ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو چکے۔ صحابہ کرام کی یہ زندگیاں ہیں، یہ ان کی زندگیوں کے نمونے ہیں۔ کیسا نظارہ احد کے میدان کے اندر یہ دیکھنے کو ملا، اتنے بڑے بڑے رئیس گھرانوں کے اور ایسے ایسے گھروں سے تعلق رکھنے والے اور اس حالت کے اندر قبروں کے اندر دفن کیے گئے۔ جو ایک زبان حال سے شعراء تعبیر کرتے ہیں، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو وفا ہم کر چلے۔ صحابہ کرام کا نظریہ تھا کہ حضور کے بغیر زندگی تو بیکار ہے، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اللہ کے نبی کی حفاظت، دین کی حفاظت کی خاطر سب کچھ قربان کر کے روانہ ہو گئے۔ 70 صحابہ کرام احد کے میدان میں شہید۔ اب قبر کے اندر دفن کرنے کا مرحلہ آیا، قبر میں دفن کیا جا رہا ہے۔ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، وہ اسی طرح سے دفن ہوگا، اپنے زخموں کے ساتھ، بہتے ہوئے خون کے ساتھ، اسی طرح اسے دفن کیا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے شہید کے لیے، نماز جنازہ پڑھی جائے گی لیکن غسل نہیں ہوتا۔ اب قبر میں اتارنے کا مرحلہ آیا، اب ظاہر سے بات ہے قبرے میں اتارنا ہے، قبر کھودنی ہے، قبر کھودی بھی جائے گی۔ اب جب قبر کھودنے کا مرحلہ آیا تو کھودے گا کون؟ وہی صحابہ نا جو ساتھ میں تھے، ابھی احد میں لڑے، وہی کھودیں گے۔ الگ سے تو وہاں پہ کوئی ہے نہیں کھودنے والا، یا کوئی وہ الگ سے وہاں قبرستان نہیں تھا کہ اس کا کوئی بندہ خاص ہو کہ وہ قبر کھودتا ہو، وہ تو میدان تھا خالی۔ اب ان کو قبروں کے اندر دفن کرنا ہے، قبریں کھودنی ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ چلو قبریں کھودو۔ اب وہی صحابہ جنہوں نے احد کی جنگ لڑی ہے، میدان کے اندر مقابلہ کیا، اب وہی قبریں کھودنے کے اندر مشغول ہو گئے۔ لیکن کتنے شہید ہیں؟ تعداد کتنی بتائی؟ 70 قبریں کھودنا کوئی آسان کام نہیں ہے، 70 قبریں کھودنی۔ اچھا، ان حضرات کے یہاں وہ قبر بھی دوسرے انداز کی ہوتی تھی، یہ تو ہمارے یہاں دوسرے اسٹائل کی قبریں، وہ اور زیادہ محنت کا کام تھا۔ وہاں پہ قبر ہوتی تھی اس زمانے کے اندر بغلی قبر، جسے بولا جاتا ہے بغلی قبر۔ بغلی قبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بغلی قبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قبر کو چوکور زمین پر کھودا، بالکل نیچے تک پوری سیدھی سیدھی کھود دی۔ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا سیدھی ہوتی ہے، پھر تھوڑا سا ایسے، پھر سیدھی نیچے، دیکھی ہے نہیں قبریں ہم نے؟ اس پہ تختے لگائے جاتے ہیں، اس لیے وہ بیچ میں تھوڑی سی سپورٹ نکالی جاتی ہے ہمارے یہاں کی قبریں۔ لیکن آپ علیہ السلام اور صحابہ کے زمانے میں دوسرے انداز کی قبریں ہوتی تھی، وہ آج بھی سنت ہے اگر کوئی کھودنا چاہے تو۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ چوکور قبر کھودی اور بالکل برابر نیچے تک کھود دی، یہ بیچ میں یہ کٹ نہیں آتا تھا، بالکل سیدھی دیوار۔ اور کھودنے کے بعد پھر ایک آدمی اندر قبر میں اترا، اور اترنے کے بعد جو سائیڈ کی دیوار ہوتی تھی قبر میں، اس سائیڈ کی دیوار میں پھر وہاں پہ کھدائی کی جاتی تھی، اس کے اندر لاش کو رکھنے کی جگہ بناتے تھے، سائیڈ میں وہاں پہ لاش کو رکھنے کی جگہ دیوار کے اندر۔ اب جب وہ وہاں پہ کھدائی ہو گئی، میت کو اتارا اور ادھر سائیڈ میں رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد یہ جو ادھر بیچ کا کھلا ہوا حصہ ہوتا تھا، یہاں پہ کچی اینٹیں لگا دی جاتی تھی، کچی اینٹیں لگا دی اور اسے برابر کر دیا،
اور پھر یہ خالی گڑھا رہ گئے نا یہاں پر، اس کا تو کوئی کام نہیں، پوری مٹی اٹھا کے اس میں بھر کے ختم، اسے پورا برابر کر دیا۔ یہ ہوتی تھی بغلی قبریں۔ اللہ کے نبی کی بھی قبر ایسی بنی ہے، ایسی نہیں ہے جیسی ہمارے اور آپ کے یہاں ہوں۔ حضور کی بھی قبر وہی ہے، بغلی انداز کی، یعنی سائیڈ میں اس طرح سے کھودی گئی۔ تو یہ والی قبریں، اب اس میں پہلے تو سیدھا کھودنا نیچے تھا، پھر پتہ لگا سائیڈ میں کھودنا، اور وہ کوئی زمین یہاں کی نہیں، ہمارے سہارنپور کی، وہ عرب کی پختہ زمین، پتھریلی زمین، پتھروں والی زمین، وہ تو مضبوط بہت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جو قبریں یہ آج کل چل رہی ہیں، وہ بغلی جو نہیں بناتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں کامیاب نہیں ہے وہ، کیونکہ یہاں کی مٹی نرم ہے، گیلا پن ہوتا ہے مٹی میں۔ اگر پتہ لگا وہ سائیڈ میں بنا کے اس میں رکھ دی نا، تو ابھی 2 گھنٹے کے بعد وہ نیچے گر جائے گی، دب جائے گا وہ۔ تو اس لیے ہمارے یہاں پر یہ والی بنائی جاتی ہے تاکہ کچھ باقی رہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا کہ 70 قبریں کھودنی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ ایک دم سے 70 قبریں کھود دی جائیں وہاں پر۔ اب صحابہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کھودو، کھودنا شروع کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا کہ حضرت اگر ہم یہ 70 قبریں کھودتے، ہم سارے اس وقت میں زخمی ہیں، زخموں کی حالت میں، ابھی تو جنگ ختم ہوئی ہے، زخم لگے ہوئے، کیسے کیسے زخم اور چوٹیں ابھی ہم نے اور آپ نے سنا کہ حضرت ایسے میں ہم سے کیسے قبریں کھودیں گی، نہیں کھود پا رہی ہم سے۔ صحابہ کرام نے اپنی پریشانی کا ذکر کی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعی دیکھا کہ ان کی کھودنے کی حالت نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہے کہ اب ایک قبر میں ایک کو نہیں بلکہ ایک قبر کھودو، تھوڑی بڑی سی کھود دو، اسی کے اندر 2 3 دن کو دفن کر دیں گے، ایک قبر میں کئی ناشے، اس طرح سے دفن کیا جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں میں اس انداز کا فیصلہ فرمایا، اور پھر ایک قبر کے اندر آپ نے 2 3 دن بندوں کو داخل فرمایا، قبر کے اندر رکھے گا۔ اب یہاں پر جب ایک قبر کے اندر رکھنے کا نمبر آتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے کہ چلو اب اس قبر کے اندر لاشیں اتارو، سب سے پہلے کس کو اتارا جائے؟ ہر قبر میں مان لیجئے 3 لاشیں رکھی ہیں کہ ان 3 بندوں کو اس قبر میں رکھنا ہے، لیکن ان 3 میں پہلے نمبر پہ کس کو رکھا جائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک پر یہ سوال کیا کہ ان میں سے تینوں میں سے قرآن زیادہ کس کو یاد ہے؟ کس کو زیادہ یاد ہے قرآن؟ کسی کو 10 پارے، دوسرے کو 15 پارے، تیسرے کو 20 پارے۔ اللہ کے نبی فرماتے جسے قرآن زیادہ یاد ہے اسے پہلے رکھو، اس کا مقام اور اس کی عظمت، اس کا مرتبہ زیادہ ہے، قرآن محفوظ ہے سینے میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز کے اندر وہاں پہ قبر کے اندر لاشوں کو دفن کرایا، اور وہ ساری کی ساری لاشیں وہاں پہ دفن ہوئی اسی انداز کے اندر۔ اور پھر وہاں سے احد سے صحابہ کرام اپنے مردوں کو، شہیدوں کو دفن کرنے کے بعد پھر واپس مدینہ کے لیے روانہ ہوتے۔ اب واپس آ رہے ہیں، پھر واپسی کے اندر وہ واقعات پیش آئیں جو آپ نے بار بار بیانات میں سنے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے، ادھر سے مدینہ سے خاتون آ رہی ہیں۔ کون ہے وہ خاتون؟ ان کا نام ہے حضرت حمنہ۔ کیا نام؟ حمنہ، حمنہ بنت جحش۔ وہ ادھر سے تشریف لا رہی ہیں مدینہ المنورہ سے۔ جیسے ہی وہ دکھی تو کسی نے ان کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ حمنہ آپ وہاں پر جا رہی ہو میدان میں، آپ کو ہم اطلاع کر دیں کہ آپ کے بھائی عبداللہ شہید ہو چکے۔
یہ حمنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی جو حضرت زینب ہیں ان کی بہن ہے. زینب بنت جحش اللہ کے نبی کی اہلیہ ہیں، ان کی بہن حمنا بنت جحش. ان کے بھائی عبداللہ بن جحش جب یہ آ رہی ہیں انہیں خبر ملی کہ آپ کے بھائی عبداللہ شہید ہو گئے. زبان کے اوپر فوراً آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر چل دی. آگے بڑھی، اگلی خبر ملی کہ آپ کے ماموں حضرت حمزہ شہید ہو گئے، وہ ان کے ماموں لگتے تھے. پھر بڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے بڑھی، پھر تیسرے نے بتایا کہ آپ کے جو شوہر ہیں مصعب بن عمیر وہ بھی شہید ہو گئے. مصعب بن عمیر ان کے شوہر تھے، حمنا بنت جحش کے. اب ان کی خبر ملی تو ان کے بارے میں آتا ہے، پہلی خبر بھائی کی سنی، غم ہوا برداشت کیا، ماموں کی سنی، غم ہوا برداشت کیا، اب شوہر کی بھی سن لی. ایک دم سے جو صبر جو غم تھا وہ چھلک اٹھا اور ایک چیخ سی نکلی حضرت حمنا کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ماموں خبر کو برداشت کر لیا، شوہر پہ چیخ نکل گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک عورت کا شوہر اس کے دل میں ایک بڑا خاص مقام رکھتا ہے، شوہر کا درجہ الگ ہی ہے. حضور نے کہا کہ دیکھو اوروں کا تو برداشت کیا کسی طرح، لیکن شوہر کی خبر سن کے چیخ نکلی. حالانکہ وہ بھی کوئی بے صبری والی نہیں تھی، لیکن ایک غم تو بہرحال. آپ ذرا سوچیں کہ ایک عورت پہ کیا گزر رہی ہوگی جسے ہر دوسرے قدم پہ شہادت کی خبر مل رہی، تو غم تو بہرحال ہونا ہے نا فطری طور پر. آپ نے فرمایا شوہر کا مقام ایک عورت کے دل میں الگ ہی ہوتا ہے. یہ حضرت حمنا بنت جحش. ایک دوسری عورت اس پر صحابہ گزرے، وہ درمیان میں راستے میں ملی، اسے خبر ملی. کیا ملی؟ کہ آپ کے شوہر وہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن وہ تو عجیب خاتون ہے. انہیں بتایا کہ شوہر ختم. انہوں نے کہا حضور کیسے؟ دوسری خبر ملی کہ آپ کے بھائی بھی ختم. انہوں نے کہا حضور کیسے؟ تیسری خبر ملی کہ آپ کے باپ بھی ختم. اس کے بعد بھی فوراً بولی کہ حضور کیسے؟ شوہر بھی، بھائی بھی، باپ بھی، ہر ایک کے اوپر بس یہ جملہ کہ حضور کیسے ہے. اور حدیث میں صحابہ فرماتے جیسے ہی اس عورت کی جو بے چینی تھی تینوں کی اطلاع مل گئی، لیکن ہر ایک پر حضور کا سوال. اور جیسے ہی اللہ کے نبی کا چہرہ نظر آیا اور حضور کے چہرے پہ نظر پڑی تو فوراً فرمایا کل مصیبت بعدک جلل. فرمایا کہ حضور آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد ہر مصیبت ختم ہو گئی، آپ نظر آ گئے، سکون مل گئے. یہ تو عربی کا جملہ ہے، باقی اردو کے اندر ہمارے لوگوں نے اسے کہا میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا. میں بھی، باپ بھی، شوہر بھی اور برادر بھی فدا. اے شہ دین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم. ہر غم ختم. فرمایا کل مصیبت بعدک جلل. فرمایا حضرت آپ کو دیکھ لیا میرا سارا غم دور ہو گیا. آپ ایک لمحے کو ذرا بیٹھ کر کے سوچئے گا کہ ان کے دلوں میں نبی کی محبت کیسی ہوگی، کیسی محبت ہوگی. ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کی دن، ان کے رات، وہ سب حضور کی یاد میں کیسے گزرتے تھے کہ دیوانے تھے حضور علیہ السلام کے کہ اپنے چاہے کچھ بھی کچھ ہی ختم ہو گیا وہ غم نہیں، حضور محفوظ ہے تو تسلی. یہ کیفیت تھی صحابہ کرام کی. پھر بہرحال
مدینۃ المنورہ اللہ کے نبی اور صحابہ پہنچے، یہ پورا قافلہ مدینہ آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی تلوار حضرت فاطمہ کو دی اور فرمایا کہ فاطمہ یہ تلوار لو اور اسے ذرا دھو کر کے لے آؤ۔ یہ استعمال ہوئی ہے احد کے میدان میں، فرمایا فاطمہ اسے دھو کے لے آؤ۔ اللہ کے نبی نے اپنی تلوار حضرت فاطمہ کو دی، انہوں نے اسے دھویا۔ اسی طرح حضرت علی نے بھی اپنی تلوار فاطمہ کو دی اور فرمایا کہ اسے بھی دھو دو۔ یہ وہی تلوار تھی جس تلوار کا نام تھا ذوالفقار۔ کیا نام؟ ذوالفقار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو دی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ تلواریں دھو رہی ہیں، نبی کی بھی، حضرت علی کی بھی، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اور جتنے صحابہ جنہوں نے کارنامے انجام دیے تھے ہر ایک کو مبارکباد دی، خوشخبریاں سنائی ان کی قربانیوں اور محنتوں پہ جو انہوں نے احد میں کی دی، ہر ایک کو شاباشی دی، مبارکباد دی۔ یہ عمل بڑا قابل تقلید ہے، مبارکباد دی، مطلب یعنی انہوں نے احد کے میدان میں کتنے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اب حضور کی زبان سے اگر ایک مرتبہ نکل جائے کہ بھائی تم نے حق ادا کر دیا تو آپ اندازہ لگائیے ان کی محنت وصول ہے، کیونکہ سبھی کچھ تو حضور ہے ان کا۔ اور یہ صفت آج ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، اور یہ ختم ہے۔ موٹیویشن، دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ ختم ہو چکا ہے، اب سلسلہ نہیں ہے اس کا ہمارے یہاں۔ بچہ ہمارا مدرسے میں، اسکول میں کہیں پر پڑھ رہا ہے، اس کا ریزلٹ آیا ہے اور وہ ریزلٹ کے اندر اچھے نمبرات لے کر کے آیا ہے، وہ خوش ہو کر کے آتا ہے گھر پر، اور آنے کے بعد میں جیسے ہی ابو اس کے گھر آتے ہیں وہ فوراً لے جا کر کے کہ دیکھیے میرا ریزلٹ کیسا آیا ہے، بندہ ایسے دیکھ کر کے سائیڈ میں کو رکھ دیتا، ہاں بھائی کھانا لگاؤ۔ کوئی خوشی کے اندر آ کر کے ہم سے اپنی بات کو شیئر کر رہا ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ ریزلٹ کیا ہے، کیا ریزلٹ ہے، کیا نمبر ہے، لیکن اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے کم سے کم 2-4 لفظ تو زبان سے نکال دینے چاہیے۔ کیا شان میں ہماری کمی آ جائے گی، لیکن لوگ غفلت کر رہے ہیں آج کل اس میں بھی۔ اگر بچہ لا کر کے دکھا رہے آپ کو کہ میں نے یہ کارنامہ انجام دیا، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کا کارنامہ، پیٹھ تھپ تھپا دیا کریں کہ ہاں بیٹا بہت اچھا، 2 4 5 10 روپے اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، لو آپ کا انعام، وہ خوش ہو جائے گا، اتنے میں حوصلہ افزائی ہو جائے گی آگے کے لیے۔ لیکن یہ سب ختم ہو چکا ہمارے یہاں سے۔ اور خالی بچے ہی نہیں، بیگم بھی لے لیجیے آپ، اہلیہ، بیوی، آپ گھر میں آئے ہیں، گھر میں داخل ہوئے، اس نے دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا اور آپ گھر کے اندر داخل ہوئے، اسے پتا تھا کہ 2 بجے شوہر گھر میں آئے گا، وہ بیچاری آدھے پون گھنٹے پہلے تیار ہوئی، صاف ستھری ہوئی ہے، اور اب وہ آپ کے انتظار میں کھڑی ہے، کریم پاؤڈر لگا کر کے آپ گھر کے اندر آئے، اس نے دروازہ کھولا، محترم منہ لٹکائے ہوئے جا کر کے سائیڈ میں بیٹھ کے موبائل چلانے لگے، کیا اثر پڑے گا اس میں؟ ایک تو یہ کرتی نہیں ہے شوہروں کے لیے، لیکن اگر کوئی کر رہی ہے تو وہاں شوہر اس کی قدردانی نہیں کرتا۔ کم سے کم جب گھر کے اندر وہ بندہ پہنچا ہے، اس کی نظر پڑی ہے، ایک آدھ جملہ اس کی تعریف میں اگر آپ کہہ دیں تو کیا حرج ہو جائے گا، کون سی شان میں کمی ہو جائے گی؟ کہہ دیں، گڈ لکنگ کہہ دیں، یو آر لوکنگ ویری ویری بیوٹیفل۔ چلیں اگر نہیں ہے ان سب تکلفات کی ہمیں عادت تو کہہ دے بڑی بڑی اچھی لگ رہی ہو،
کیا جا رہا ہے اس میں؟ اپنی بیوی ہے نا، کہہ دینا چاہیے. یہ بھی کوئی اسلام سے ہٹ کے باتیں نہیں ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات میں. اس لیے میں یہ باتیں بتاتا ہوں. اور یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، آپ یقین مانیں اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے نا، گھر میں مزہ ہی کچھ اور ہو جائے گا، لطف ہی کچھ اور آئے گا گھر میں رہنے کا. اگر بندہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی عادت ڈال لے. پھر گھر میں داخل ہوئے، جھاڑو پوچھا سب ہوا ہے، گھر چمک رہا ہے، ٹائل پتن نیٹ اینڈ کلین ہے، بیڈ بستر سب. جب ہم صبح گئے تھے پورا گھر گندا تھا، اب آئے ہر چیز چمک رہی ہے. تو اتنا سا جملہ کہ ماشاءاللہ صفائی بہت اچھی ہو گئی، گھر میں دل لگ رہا ہے، اتنا سا جملہ کہہ سکتے. آپ کا یہ جملہ ہوگا، لیکن آپ عورت سے پوچھئے کہ اس کے دل کو کیسا سکون ملے گا، اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. کہ اگر آپ نے اتنا چھوٹا سا جملہ جو آپ کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اگر کہہ دیا نا تو اس کا حال دیکھیں، وہ اگلے دن اور زیادہ رگڑ کے جھاڑو پوچھا کرے گی کہ میرے شوہر خوش ہوتے ہیں صفائی کو دیکھ کر. یہ جو ہمارے گھروں کے اندر نا الٹا سیدھا حال ہوا رہتا ہے، گھر میں جا رہے ہیں عورت گندی سندی سامنے کھڑی ہے، گھر میں کہیں یہاں ڈائپر پڑے، یہاں پوٹی پڑی ہے، یہاں پہ بچوں کے پیشاب کی پجمیاں پڑی ہیں، وہاں پہ یہ رکھا وہ رکھا، کہیں پیاز کے چھلکے پڑے. یہ اس وجہ سے کہ اگر وہ کبھی ایک آدھ بار کرتی بھی ہے نا صاف، تو ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، تو اس کا وہ شوق وہیں ختم ہو جاتا ہے کہ یار اس کے لیے کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو گونگا آدمی ہے، کرو تب نہیں بولتا، نہ کرو تب نہیں بولتا، اس سے بڑھیا تو نہ ہی کرو تو اچھا ہے. آج خوش ہو رہی ہوں گی خواتین کہ آج ہمارے مطلب کی ہوئی بات. مطلب کی بات نہیں ہے، یہاں تو مردوں کا معاملہ ہو یا عورتوں کا ہو، جب بات حقوق کی آتی ہے تو وہ تو جانبین کے بتائے جاتے. پھر اس کے بعد کھانا کھانے بیٹھ گئے دسترخوان پر. اب کبھی وہ کوئی نئی ڈش بنا رہی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی کوئی معاملہ کبھی کوئی چیز. اب جب آپ نے کھانا شروع کیا نا، مزہ آ رہا ہے آپ کو کھانے میں، اور باہر جا کے دوستوں میں کہہ بھی رہے ہو کہ یار آج کھانا بڑا مزے کا تھا، لیکن اگر آپ یہی جملہ دسترخوان پہ نا پہلا لقمہ رکھ کے بول دے دیں تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس کے دل کو سکون کتنا ملتا. ایک لقمہ رکھنے کے بعد بندہ کہہ دے ماشاءاللہ کھانا بڑا عمدہ ہو رہا ہے، بس بات ختم. اس میں کوئی چھوٹے بڑی کی بات نہیں ہے، خالی اتنا جملہ زبان سے کہنا کہ کھانا بڑا عمدہ ہو رہا ہے. یہ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک لقمہ بنا کے اپنے ہاتھ سے اہلیہ کو کھلا دیں، اس کے منہ میں ایک لقمہ دے دیا کریں. اس میں تو کوئی شان نہیں گھٹ جائے گی نا ہماری، لیکن ان باتوں سے آپ یقین مانیے اتنی حوصلہ افزائی ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا. اور ایک بات اور میں آپ سے عرض کروں کہ اگر گھر میں عورت، بعض مرتبہ کوئی عورت ہوتی ہے اسے نئی ڈش بنانے کا شوق ہوتا ہے کہ آج میں نے کوئی نئی ریسیپی دیکھی ہے یوٹیوب پر، آج وہ ٹرائی کریں گے. اب اس نے بیچاری نے محنت کر کے مغز ماری کر کے فون چلا کے وہاں پہ مستقل اس میں دیکھ دیکھ کر کے نئی ڈش تیار کی اور لا کے رکھی آپ کے سامنے. ہم مان لیجئے وہ نہیں بنی اچھی، پہلی بار ٹرائی کیا نہیں ہوتی، بندے نے لقمہ رکھا منہ میں، کہا بکواس، کچھ اور لے کر آؤ. آپ یقین مانیے آپ نے اس عورت کا نا ہمیشہ کے لیے آگے کی ہمت توڑ دی. اب کبھی بھی وہ ٹرائی نہیں کرنی، اب وہی کھلائے گی جو بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں، 55 تک وہی لے کھانا ہے، اب وہی ملے گا. وہ نہیں کرنی ٹرائی. کیوں؟ اس نے دیکھ لیا نا کہ غلط ہو گئی، ذرا سا ذائقہ نہیں آیا تو بندے نے کیسا منہ بنا دیا. جب بھی کوئی نئی ڈش بنائے، کوئی نئی ٹرائی کرے، نئی کوشش کرے عورت، اور وہ لا کر کے آپ کے سامنے رکھے، تو آپ
اگر غلط بھی بنی ہے چیز تو اس کے کہنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. کیا ہونا چاہیے؟ آپ اس کو سامنے ہی رکھتے ہی جیسی وہ رکھے آپ کہیں ماشاءاللہ تم نے نئی کوشش کی، بہت بڑھیا، اور اسی طرح کرتی رہنا، لیکن اس میں فی الحال ابھی یہ کمی محسوس ہو رہی ہے، اگلی بار اس کمی کو بھی ختم کرنا. طریقے سے کہا جا سکتا ہے. اگر بندہ اس انداز میں کہے گا نا تو وہ آگے اب نوٹ کر کے رکھے گی کہ ہاں اتنی تو صحیح ہو گئی، اب آگے مجھے یہ صحیح کرنی ہے. لیکن ہمارے یہاں جاتے ہیں ہاتھ دھو کر کے بیٹھیں گے، گپ 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 کھا پی کر کے ہاتھ دھو کے باہر کو بھاگ لیں گے، اور وہ بیچاری جس نے 2 گھنٹے چولہے پہ ٹائم ضائع کیا ایک لفظ اس کی تعریف میں نہیں بولتے، اس لیے پھر ہمیں ڈنگے کھانے نہیں ملتے. ہمارا اپنا کیا معمول ہے؟ آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتا دوں پرسنلی. ہم نے اپنے یہاں نا نمبر طے کیے ہوئے، نمبر کھانے کے ذائقے کے اعتبار سے نمبر. اب جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں، پہلا لقمہ رکھتے ہیں منہ میں تو وہ منتظر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کتنے نمبر ملیں گے. کیا معیار بنا رکھا ہے؟ 20 نمبر ہے، 20 سے کم ہے تو وہ کوالٹی کم، 20 ہے تو بڑھیا کھانا. اب جب میں کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں نا اور ایک لقمہ رکھا، فوراً وہ منتظر کہ کیا کہا جائے گا، کتنے ملیں گے. کبھی ہم کہتے ہیں 21 ہو رہا ہے ماشاءاللہ، کبھی اور زیادہ مزے کی چیز بنی ہوئی ہے بھائی 21.25 ہو رہا ہے، یہ 21.5 ہو رہا ہے. اب یہ خالی 20-21 نا، اٹ از جسٹ اے نمبر، یہ صرف ایک نمبر ہے کہنے کو اور کچھ نہیں ہے، جیب سے ہمارے کچھ نہیں جا رہا. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ خالی ان نمبرات سے اور ان جملوں سے سامنے والے کے کیا حال ہوتا ہے خوشی کا، وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ گئے نا سب حضرات کو؟ تو آپ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے عادت کے مطابق جو آپ کو بہتر لگے، لیکن ہونا چاہیے انسان کی فطرت میں حوصلہ افزائی کرنا. کوئی بھی اگر ہمارے لیے کچھ محنت کر رہا ہے اور اس نے ہمارے لیے قربانی دی ہے تو پھر ہمیں اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. اب وہ الگ بات ہے کہ اچھا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن کیا تو نا. آج اس دور میں کوئی کر رہا ہے، یہی بڑی بات ہے ہمارے لیے. بندہ اس کی حوصلہ افزائی کرے. کمیاں تو سب میں ہیں، پھر وہ وقت کے ساتھ صحیح ہو جاتی. اب اللہ کے نبی علیہ السلام احد سے آئے ہیں. ہونا تو کیا تھا، اگر میں اور آپ ہوتے ہم کلاس لگا لیتے کہ بھائی بلاؤ پہلے ان کو. وہ حضرات تو بیچارے شہید ہو گئے جو 50 تھے کہ یہ غلطی پر کلاس پہلے لگے گی، یہ ہوئی کیوں؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہمارے یہاں کہ پہلے اس کا جواب دو، یہ کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں کی اس کے عنوان پہ، کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوا، کسی نے کسی کو لان تان نہیں کیا. وہ حضرات تو بیچارے ویسے ہی شہید ہو چکے تھے جو حضرات وہاں پہاڑی پر سے اترے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے پھر بھی اور کسی کے سامنے کوئی ٹاپک نہیں چھیڑا. وہاں سے آنے کے بعد اگر کچھ کیا ہے آپ نے تو مبارکباد دی، حوصلہ افزائی کی کہ بھائی بہت اچھا تم نے مقابلہ کیا، اور شاباشی دی صحابہ کرام کو کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ خالی احد ہی تھوڑے ہی تھا نا، آگے خندق بھی تو آ رہی ہے. وہ تو سب پہ ہاتھ رکھ دے گی. بدر و احد بھول جائیں گے جو حال خندق میں ہونا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی حوصلہ افزائی کی ہے. یہی نتیجہ ہے نا کہ ایک دم سے ان میں حوصلے جاگے ہوئے، وہ کبھی ہمت نہیں ہارے. جب کہہ دیا، جہاں کے لیے کہہ دیا بسم اللہ اور نکل گئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام بہرحال مبارکباد دی ہے. واپسی جو ہوئی ہے اللہ کے نبی کی، سن ہجری جو ہے وہ تو 3 ہی چل رہا ہے، یہ تو یاد ہی ہے.
شوال کا مہینہ ہے، شوال ہی میں گئے تھے، شوال ہی میں واپسی ہو گئی ہے، اور جو دن تھا واپسی کا مدینۃ المنورہ وہ تھا 12 کا دن۔ کون سا؟ 12، یہ والا دن۔ یہ دن بڑا مظلوم ہے، یہ دن بڑا مظلوم ہے۔ اس دن کے نا اتنے نام ہے کہ پورا ہفتہ بن جاتا ہے اس دن کے ناموں کا، اس دن کے ناموں کا پورا ہفتہ آپ بنا سکتے ہیں۔ عجیب و غریب دن ہے یہ۔ میں کہا کرتا ہوں ایک نام ہے اس کا بار، یہ تو ماشاءاللہ سہارنپوریوں کی دین ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں۔ دوسرا نام ہے اس کا ہفتہ۔ کیا نام؟ ہفتہ۔ کچھ علاقوں میں امروہہ کے سائیڈ، میرا وہاں جانا ہوا، وہ لوگ اس دن کو بولتے ہیں ہفتے کا دن۔ یہ ہفتہ ہے ان کا، پتہ نہیں کہیں کا ہفتہ ہوتا ہوگا، وصولی کا ہفتہ یا پیمنٹ کا ہفتہ، واللہ عالم، بہرحال وہ ہفتہ بولتے ہیں۔ دو نام۔ تیسرا جو ہے غریب سنیچر، وہ تو پتہ ہی ہے ہم سب کو۔ چوتھا اس کا نام ہے شمبا، فارسی میں کیا؟ شمبا۔ پانچواں اس کا نام ہے یوم السبت، عربی میں کیا؟ یوم السبت عربی میں۔ اور چھٹا اس کا نام ہے سیٹرڈے، وہ انگلش میں۔ دن ایک ہے، ہفتہ پورا ہو گیا۔ ایک آدھا اور آپ کسی علاقے میں جائیں گے نا تو ساتھ وہ بھی مل جائے گا۔ بہرحال احد کے میدان سے جو واپسی ہوئی ہے وہ کون سے دن ہوئی ہے؟ بولو بھائی، 12 والے دن واپس آئے، مدینۃ المنورہ میں 12 والے دن پہنچے۔ اور ہجری سن کون سا ہے؟ 3 ہجری ہے۔ اور مہینہ کون سا ہے؟ شوال کا۔ شوال کا مہینہ تھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آئے۔ اب جب مدینہ آ گئے تو انصار تو چونکہ بہت زیادہ شہید ہوئے تھے، 64 کے قریب، جو مشہور روایت میں نے بتائی 64 انصار کی شہادت ہے۔ اب ان کے گھروں میں عورتیں رو رہی ہیں، اور رونا بھی کیسا؟ وہ پرانے زمانے کا جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، اس اسٹائل میں رونا۔ کیا مطلب؟ یعنی باقاعدہ طور پر یہ ہوتا تھا کہ بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا، آج عصر کے بعد اس پر رویا جائے گا، سب حضرات رونے کے لیے تشریف لائیں۔ ایک میٹنگ رکھی جاتی تھی رونے کی، اس پر رویا جائے گا۔ اور کچھ عورتیں تھیں ایسی جو پیسے پر آتی تھیں، انہیں پیسے دیے جاتے تھے کہ تمہیں 500 روپے ملیں گے 1 گھنٹے کے لیے رونا یہاں آ کر کے۔ وہ اسپیشلسٹ ہوتی تھی رونے کی، خوب بہ بہ کر کے روتی تھی۔ یہ حال تھا اس زمانے میں۔ اب 64 انصار شہید ہوئے تو ان کے گھروں میں یہی چل رہا ہے کاروائی سب جگہ۔ جس کے گھر میں بھی شہادت، اس کے گھر میں یہی چل رہا ہے، وہاں رو رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے، اور کوئی ہلکا پلکا نہیں، ساری آبادی گونج جاتی تھی، مطلب پوری طاقت سے چیختے تھے رونے میں۔ اور جس کے گھر پہ رونے کی آواز زیادہ دور تک جاتی تھی، مرنے والا وہی اتنا بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کے رونے والوں کی آواز تو وہاں تک گئی ہے۔ اب اس چکر میں لوگ خوب چیخ چیخ کے روتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کیسی جاہلیت کی رسمیں تھیں۔ اب یہی چل رہے ہیں وہاں پر انصار کے یہاں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی داخل ہوئے مدینۃ المنورہ میں یہ حال نظر آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تو ایک بڑا غم زدہ سا جملہ، عجیب جملہ فرمایا، ہر ایک پر آج رونے والیاں رو رہی ہیں، لیکن حمزہ لا بواکی لہو، فرمایا لیکن میرے چچا حمزہ، ان پہ کوئی رونے والی بھی موجود نہیں ہے۔ حضور نے یہ جملہ کہا تو انصار صحابہ کے بارے میں آتا ہے، فوراً اپنے گھروں کو گئے،
اور جو عورتیں رو رہی تھیں نا ان سے کہا کہ بھائی یہ رونا روک دو، پہلے جا کے حمزہ پہ رو کر آؤ۔ اب یہ دیکھیں، ابھی چونکہ اس چیز پر اللہ کے نبی نے انہیں منع نہیں کیا ہے نا، تو ابھی وہی پرانا والا طریقہ چل رہا ہے۔ اپنے گھروں میں جا کے کہا کہ بھائی یہاں پہ پوز کر دو، یہی روک دو یہ رونا، اور ان پر بعد میں رونا، پہلے جا کر کے حمزہ پر رو کر آؤ۔ اب یہ عورتیں ساری اٹھ کر کے وہاں پہ گئی ہیں حضرت حمزہ پہ رونے کے لیے۔ اب یہ ساری وہاں پہنچی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ کچھ انصار عورتیں حضرت حمزہ پہ رونے کے لیے اکٹھی ہو گئی ہیں، اب بس میری اجازت کی دیر ہے، میں اجازت دوں تو یہ رونا شروع کریں گے، اب رونا شروع کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً اس موقع پر یہ تاریخی جملہ فرمایا، آپ نے کہا پہلے تو تمہاری اس ہمدردی کا شکریہ، تمہارے اندر یہ ہمدردی آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا شکریہ، لیکن آپ نے آگے فرمایا آج کے بعد یہ رونا، چیخنا، چلانا اسے بولا جاتا تھا نوحہ کرنا، حضور نے فرمایا آج سے یہ سب بند ہے، اب نہیں ہوگا، ہو گیا جتنا یہ رونا ہوتا تھا۔ نوحہ کہا جاتا تھا، نوحہ عربی زبان کا لفظ ہے، اسی کو ماتم بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب نہیں ہوگا یہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرما دیا کہ یہ رسم آج کے دن بند ہے، اور آگے کہہ دیا کہ اس طرح سے رونا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ صاف فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، فرمایا کہ جو اس طرح سے چیخ چلا کر کے رو رہے ہیں اس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے، اب آج کے بعد یہ بند ہے، حضور نے اس دن منع فرما دیا۔ لیکن ہمارے یہاں ایک جماعت ہے بیچاروں کی، وہی ہمارے بلیک والے بھائی، شاید ان کو یہ خبر احد والے دن کی نہیں پہنچی کہ حضور نے منع کر دیا تھا، یا آج بھی رو رہے۔ اور جس انداز میں نا جب ہوتا تھا بھائی میٹنگ رکھی جاتی تھی، دن طے ہوتا تھا، جگہ طے ہوتی تھی، سارے وہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور پھر روئیں گے، آج بھی یہی ہو رہا ہے، دن بھی طے، جگہ بھی طے، اکٹھے ہوتے اور پھر رونا شروع کر دے سارے ایک ساتھ، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا۔ حالانکہ احد والے دن اللہ کے نبی نے ان سب کاموں کو منع فرما دیا اور صاف کہہ دیا یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، اور آج کے بعد کوئی کسی پہ اس طرح سے نہیں روئے گا، کیونکہ اس میں کیا ہوتا تھا، تھپڑ مارتے تھے، گریبان پھاڑتے تھے، یہ ساری حرکتیں کرتے تھے۔ حضور نے کہا اب یہ عمل جائز نہیں، رونا آئے فطری طور پر بندہ ہلکا پھلکا رو سکتا ہے، منع نہیں کرتی شریعت، لیکن چیخنا، چلانا، منہ پہ تھپڑ مارنا، گریبان کو پھاڑنا، سینے کو نوچنا، حضور نے فرمایا اس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے، سب منع کر دی۔ چل رہا ہے لیکن کچھ لوگوں کا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا کہ یہ حضور نے منع کر دیا، اور باقاعدہ طور پر ایک صحابیہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتی ہے کہ حضور نے جب ہم سے بیعت لی، اللہ کے نبی جب بیعت فرماتے تھے خواتین کو، تو حضور علیہ السلام نے وعدہ لیا ان سے کہ تم کسی پر نوحہ نہیں کرو گی، وعدہ کرو اس بات کا۔ ام عطیہ کہتی ہے حضور نے ہم سے بیعت میں وعدہ لیا اس بات کا کہ تم نوحہ نہیں کرو گی، نوحہ کا مطلب وہی ماتم۔ تو یہ چیز وہاں پر بہرحال پیش آئی ہے، اور احد کے شہداء کے اوپر جو یہ سلسلہ تھا وہ ختم۔ اس کے بعد کبھی بھی اسلام میں صحابہ نے نوحہ اور رونا، چلانا، چیخنا اس انداز میں نہیں کیا۔ رونا تو ایک فطرت ہے، آنسو کا نکلنا کسی رشتہ دار کی رخصتی پہ فطرت ہے، انسان کی نکلتا ہے، اسے کوئی منع نہیں کرتا،
لیکن یہ جو بھیں بھیں کر کے رونا ہے، جان جان کر کے چیخنا ہے، تھپڑ مارنا ہے، گریبان پاڑنے، یہ چیزیں اسلام نے ہمیشہ کے لیے منع کر دی، اور حضور نے اس کو اسلام کے خلاف قرار دی اور وعدہ لیا عورتوں سے کہ تم اب کبھی نہیں کرو گی۔ ام عطیہ فرما رہی۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ منافق جو تھے نا بڑے خوش تھے، مدینہ کے منافق کے یہ تو مسلمانوں کو شکست ہو گئی، ہار گئے، کافر جیت گئے۔ جو منافق تھے نا خالی ظاہر میں کلمہ پڑھنے والے اور اندر سے کافر، وہ بڑے خوش ہو رہے۔ یہودی بھی بڑے خوش ہیں مدینہ کے کہ مسلمان ہار کے آئے، 70 ختم ہو گئے مسلمانوں کے، اور الگ الگ جملے کہہ رہے۔ یہ جو تھا ایک منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، اس کے بیٹے وہ پکے مسلمان ہیں۔ عبداللہ ابن ابی تو واپس ہو گیا تھا 300 لوگوں کو لے کر کے راستے سے، لیکن اس کے جو اپنے سگے بیٹے تھے وہ نبی کے ساتھ آخری دن تک لڑے، ان کا بھی نام عبداللہ ہے، وہ پکے صحابی ہیں۔ جب وہ واپس آئے پورے زخموں میں چور تھے، عجیب و غریب حالت تھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو زخموں سے چور تھا، میرے باپ نے جب مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کر کے کہنے لگا کہ بیٹا تمہارے نبی نے نا میری بات نہیں مانی اس لیے یہ سب ہوا ہے۔ وہ منافقوں کا گرو یہ کہہ رہا ہے میری بات نہیں مانی اس لیے ہوا ہے۔ کیا بات نہیں مانی؟ اس کی بات یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے مقابلہ کریں، میدان میں نہ جائیں باہر۔ اس نے یہ مشورہ دیا تھا، اللہ کے نبی نے باہر جانے کا فیصلہ لیا تھا، تو وہ یہ کہہ رہا ہے، اب طنز کر رہا ہے اپنے بیٹے پہ کہ دیکھو میری بات نہیں مانی نا تو نتیجہ کیا ہوا۔ لیکن وہ بیٹے بھی عجیب و غریب تھے، انہوں نے کہا او بھائی ابو ہوگے تم اپنی جگہ، لیکن یہ بات سن لو حضور کا جو فیصلہ تھا اور اس میں جو ہمیں یہ تکلیف پیش آئی، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اسی میں ہمارے لیے بھلائی رکھی، یہی خیر ہے ہمارے لیے۔ ہم اسے غلط نہیں سمجھتے کہ ہم ماتم کریں کہ یہ کیا ہو گیا، کہ کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ جو کامیاب ہو گئے وہاں پہ 70، وہ کوئی ناکام نہیں کہلائیں گے، وہ اللہ کی جنتوں میں مزے کر رہے ہیں، اور ہم بھی باقی خوش ہیں کہ اللہ کی مرضی اگر یہی ہے تو ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ نے اپنے والد کو سیدھا جواب دے کر کے خاموش کر دیا، لیکن یہ جو منافق تھے اور یہودی یہ کرے جا رہے ہیں حرکتیں، حضرت عمر کے کان میں پڑ گئی، بہت دنگا کر رہے ہیں یہ منافق اور یہودی۔ حضرت عمر کو پتہ لگا، انہیں تو جلال آ گئے اور غصہ آیا حضرت عمر کو، اور سب سے پہلے سیدھے حضور کے پاس آ گئے کہ حضرت یہ منافق جو ہے نا یہودی، منافقوں کی جماعت، یہودیوں کی جماعت یہ مسلمانوں کو پریشان کر رہی ہے، آپ اجازت دیجئے ایک آدھ کو ان میں سے نپٹا دوں تاکہ یہ چپ ہو کر کے بیٹھیں، جو زیادہ بک بک کر رہا ہے اسی کو ختم کر دو۔ حضرت عمر حضور سے اجازت لینے کے لیے آ گئے، ابھی تو احد سے آئے، پتہ لگا پھر نیا کیس۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب جملہ فرمایا، یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ آپ نے فرمایا عمر یہ جو یہودی یہاں پر رہ رہے نا، ان سے ہمارا وعدہ ہوا ہے کہ ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، تم ہمارے خلاف مت لڑو، اگر ہم نے ان پہ تلوار اٹھائی تو وعدے کے خلاف ہو جائے گا۔ حضور نے مدینہ جا کے، کیونکہ یہودی وہاں پہ تھے، تو آپ نے ان سے صلح فرمائی تھی اور طے کیا تھا کہ بھائی تم بھی رہو ہم بھی رہیں گے، ہم تمہارے خلاف نہیں تم ہمارے خلاف نہیں، کوئی دشمن تم پہ حملہ کرے تو ہم اس دشمن کی مدد نہیں کرنے، اور کوئی ہم پہ حملہ کرے تو تم اس کا ساتھ مت دینا۔ حضور نے کہا اگر ہم نے ہاتھ اٹھایا وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے موقع کے اوپر بھی جب وہ
صحابہ کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، طنز کس رہے، اللہ کے نبی اس وقت بھی وعدہ یاد دلا رہے ہیں کہ نہیں، وعدہ نہیں توڑ سکتے، وعدہ توڑنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرما دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ چلیے یہودی نہیں تو یہ جو منافق ہے نا، ان کی تو اجازت دے دیجیے، ایک آدھ کو ان میں سے دیکھ لوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر، جو بندہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، دل میں چاہے کتنا ہی بے ایمان ہو، لیکن میں اس پہ تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ یہ منافق ہیں، لیکن انہوں نے کلمہ زبان سے تو پڑھا ہے نا، اور کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں ایسے شخص پہ تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ نے منع فرما دی۔ لیکن ساتھ میں ایک بڑا تاریخی جملہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر گھبراؤ مت، ہو گیا جو ہونا تھا، آج کے بعد انشاءاللہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم سیدھے جا کر حجر اسود کا بوسہ نہ لے لیں۔ بس ہو گیا ان کا جتنا ہونا تھا، اب نہیں یہ کامیاب ہونے، اب تو ہم حجر اسود کا بوسہ لیں گے، اس وقت تک اب کوئی ہمیں نہیں روک سکتا۔ جو کچھ قربانی دینی تھی وہ ہو چکی، بس اب برداشت کر جاؤ، آگے نہیں ہوگا۔ اور واقعی اللہ کے نبی نے جو یہ جملہ کہا ہے نا، آپ اب سنیں گے، اللہ اکبر، کیسے کیسے مرحلے، کیسے کیسے واقعات آئیں گے۔ اب احد کے بعد خندق آئے گی، اس کے بعد اور مقابلے، پھر فتح مکہ، اللہ اکبر۔ جن مکہ والوں نے ایسے انداز میں مکہ سے نکالا، میرے نبی صحابہ کی جماعت کو لے کر کیسے فاتحانہ انداز میں مکہ میں انٹری کریں گے، بندہ سن کر کے حیران رہ جا۔ وہ سب آگے آ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہو گیا جو ہونا تھا، اب کچھ نہیں، اب انشاءاللہ حجر اسود کا بوسہ لیں گے۔ بہرحال یہ تو پوری جنگ احد ہوئی، اور آپ نے بڑی ڈیٹیل میں سنی رزلٹ کیا نکلا جنگ احد کا۔ ایک تو جنگ کا رزلٹ کیا نکلا، اور دوسرے اس جنگ سے کیا کیا سبق اور نصیحتیں ملی، ایک بار ذرا اس پہ نظر ڈال لیں۔ کیا یہ کہا جائے بالکل عام طریقے پر کہ مسلمان ہار گئے اور کافر جیت گئے؟ بالکل عام لفظوں میں تو نہیں کہہ سکتے۔ اور کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اب ذرا میں آپ کو ایک نقشہ پیش کرتا ہوں اس جنگ کا، کہ ہم کیوں نہیں یہ بات کہہ سکتے کہ بالکل ایک طرفہ مسلمان ہار گئے اور کافر جیت گئے۔ ایسا نہیں ہوا۔ ہاں یہ ضرور ہے، مسلمان شہید زیادہ ہو گئے، مسلمانوں کی شہادتیں ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور ظاہری طور پر مسلمانوں کو شکست بھی ہوئی، اور بہت سارے لوگوں نے لکھا بھی کہ ہاں ہار ہوئی مسلمانوں کی، اور ہم کوئی ہار کا انکار نہیں کر رہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر اعتبار سے ہار ہی ہار ہو گئی۔ بہت سارے پہلو اور بہت سارے گوشے ایسے ہیں کہ اس میں مسلمان کامیاب رہے۔ وہ چیزیں ذرا پوائنٹ کیجئے جو اس جنگ احد میں پیش آئی ہیں۔ نمبر 1، جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے کامیابی کس کو مل رہی تھی؟ بالکل شروع میں بولیے، یک طرفہ کامیابی مسلمانوں کی تھی، پورا میدان جیتتے جا رہے تھے۔ اور میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سنایا کہ حال یہ ہو گیا تھا کہ کافر میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، اسی لیے تو وہ اترے تھے پہاڑی سے۔ انہوں نے دیکھا سب ختم ہو گیا، دا اینڈ۔ اب انہوں نے کہا اب کیا کرنا ہے یہاں پہ، چلو اترو۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ پہلا جو کوارٹر تھا جنگ کا، اس کے اندر مسلمان پوری طرح سے کامیاب ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہر اعتبار سے۔ پھر جو یہ پاسا پلٹا ان کے اترنے کے بعد، پھر خالد ابن الولید کا ادھر سے حملہ، اور اس کے بعد جو کیفیت ہوئی مسلمانوں کی، دو طرفہ حملے، ایک
تو دو سائڈ سے حملے ہو رہے ہیں، اور دوسرا کہ حضور کی شہادت کی خبر پھیلا دی گئی، مسلمان مایوس ہیں۔ یہ دو باتیں اتنی خطرناک تھی کہ اب کافروں نے یہ کر لیا کہ جو کچھ بچے نا انہیں بھی ختم کرو۔ ہم نے سنا جو ابھی واقعات کے اندر، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور آپ ایک گھاٹی کے اندر تشریف لے کر کے گئے، اور پھر وہاں سے مسلمانوں نے دوبارہ مقابلے کی ترتیب اپنی بنائی اور جمع میدان کے اندر، اور وہ ساری کیفیات وہاں سے دوبارہ سے پیش آئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ کافر کیا چاہ رہے تھے اس وقت میں کہ حضور کو ختم کر دیں۔ کتنے حملے ہوئے جو آپ نے سنے براہ راست حضور کی ذات پر، لیکن بتائیے کیا ختم کرنے میں کامیاب ہوئے؟ وہ بولو بھائی، نہیں کامیاب ہوئے۔ 70 بے شک مارے گئے، لیکن کافروں نے جو ٹارگٹ اپنا سیٹ کیا تھا کہ ہمیں حضور کو ختم کرنا ہے، وہ تو مقصد ہی نہیں حاصل ہوا۔ آپ کا ٹارگٹ تو حضور کی ذات اقدس تھی، وہ نہیں آپ کو حاصل ہوا، وہ بالکل محفوظ رہے، اور اللہ نے ان کے فتنوں سے بچایا، اور اللہ کے نبی شہید نہیں ہوئے وہاں پر۔ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل کامیاب ہو گئے کافر؟ کیسے؟ خالی آپ 70 شہیدوں کی لاشیں نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کے مقاصد کیا تھے، ان کے ہدف کیا تھے، ان کے ٹارگٹ کیا تھے، وہ تو نہیں حاصل ہوئے۔ انہوں نے چاہا کہ ہم 3000 کی فوج ہے اور مسلمان صرف 700، انہوں نے کہا ان کو ختم کر دو تاکہ آج کے بعد اسلام کا نام باقی نہ بچے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ختم کر دیا سب کو؟ 700، آپ سوچیں ذرا کتنی سی تعداد ہے 3000 سے مقابلہ۔ نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ختم کر سکے، نہ صحابہ کی ساری جماعت کو ختم کرنا چاہتے تھے کر سکے، اور پھر اس کے بعد اگلی چیز اور بہت زیادہ قابل غور ہے، جب یہ میدان سے واپس ہوئے، کافر یہاں سے واپس ہوئے، اگلے ہفتے میں اس کی ڈیٹیل عرض کروں گا، جب یہ یہاں سے واپس ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے پیچھے باقاعدہ پھر اپنی فوج کو بھیجا۔ یہ کیا چاہ رہے تھے کہ ہم یہاں سے تو چلے گئے اور یہاں ختم ہو گئے جتنے ہونے تھے، یہ چاہ رہے تھے ہم مدینہ پہ سیدھا اٹیک کریں اور مدینہ میں جو کچھ بچے کچھ انہیں بھی ختم کریں، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی فوج یہاں سے واپس بھیجی ان کے پیچھے، اور پھر ان کو جب پتہ لگا تو ان کی ہمت نہ ہوئی واپس ہونے کی، اور یہ سیدھے اٹھ کر کے مکہ المکرمہ روانہ ہو گئے۔ آپ ذرا مجھے بتائیے یہ کامیابی کیسی؟ یہ تو اپنے ادھورے مقاصد لے کر کے واپس ہو رہے، سارے ٹارگٹ سارے نشانے ان کے ادھورے رہ گئے۔ مدینہ پہ چاہتے تھے اٹیک کرنا، وہ بھی نہیں اللہ کے نبی نے ہونے دیا، اور وہیں پر اگر آپ مسلمان ہر اعتبار سے ہار گئے تھے تو ذرا مجھے بتائیے ہاتھوں ہاتھ ایک فوج کا پیچھا کیسے کر لیا؟ آسان تھا یہ عمل، فوج کے پیچھے جانا؟ تو بندہ، ہاں یہ ضرور ہے کہ نقصان زیادہ ہوا مسلمانوں کا اور پریشانی اذیت ہوئی، اور کوئی اگر اسے کہہ دے کہ ظاہری طور پر ہار بھی ہو گئی تو چلو ٹھیک ہے ظاہری طور پر، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم ہر اعتبار سے اس کو کراس چیک کریں گے نا تو ہر اعتبار سے ہار نہیں ہے، بہت ساری چیزوں میں فیل ہو کر کے واپس ہوئے، اور شہداء کی تعداد زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ حضرات تو گئے سارے شہید ہونے کے لیے تھے، وہ تو 700 کے 700 اسی جذبے سے گئے تھے، وہاں تو تھا ہی نہیں واپسی کا ارادہ، انہیں تو اللہ نے اپنی منزل پہ پہنچایا۔ تو یہ بات ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی، اور یہ جو بیچ میں نقصان ہوا بھی یہ اس ظاہری غلطی کی وجہ سے، وہی جو پہاڑ والی پیش آئی تھی، وہ تیر انداز ہٹے، اس کی وجہ سے یہ لاس ہوا جو بیچ میں نقصان اٹھانا پڑا، ورنہ اللہ کا شکر ہے ابتدا اور انتہا دونوں میں کافر بھاگے،
شروع میں بھی بھاگے میدان چھوڑ گئے اور اخیر میں بھی یہ چاہتے تھے مدینہ پہ اٹیک کرنا، پھر صحابہ نے ان کا پیچھا کیا، پھر بھاگے مکہ کے لیے۔ تو انہیں کیسے ہم فاتح کہہ دیں گے، یہ ہر اعتبار سے جیت حاصل کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے جنگ احد کا نتیجہ، یہ ہے خلاصہ۔ اس لیے کبھی بھی اس کو اس انداز میں نہیں رکھنا چاہیے کہ بالکل ختم ہو گیا، بالکل ہار گئے، بالکل وہ۔ یہ میں نے سارے پہلو الگ الگ اس لیے سمجھائے تاکہ ذہن ہمارا کھلے اور ہمیں سمجھ میں آئے کہ نہیں، ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہی ختم ہو گیا، بہت کچھ اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی بھی عطا فرمائی۔ آخری بات کہ اس جنگ سے ہمیں سبق جو ملے، نمبر 1، سب سے پہلی بات، اللہ کے خاص بندوں پر آزمائشیں آتی ہیں، اللہ انہیں سخت امتحانات سے گزارتا ہے۔ نبی سے زیادہ محبوب اللہ کا کوئی نہیں، اور اتنی سخت آزمائش آئی، ہر بندے کو تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ مالی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے یا صحت اور بیماری کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، بیوی بچوں کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں ہمیں آزمائش سے گزارے گا۔ یہ پارٹ آف لائف ہے ہمارا، یہ زندگی کا حصہ ہے، اس سے اللہ کے یہاں کی مقبولیت اور قبولیت کا کوئی معاملہ نہیں۔ یہ کہا جائے کہ کوئی پریشانیوں میں ہوئے تو یہ نعوذ باللہ اللہ کی نظروں میں غلط بندہ، ایسا بالکل نہیں۔ اللہ گزارتا ہے سب کو، کہیں نہ کہیں سے اللہ آزماتا ہے۔ حضور کو اللہ نے وہاں پہ آزمایا، لیکن رزلٹ ہمیشہ اچھے لوگوں کے حق میں ہوتا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، قرآن نے کہا نتیجہ اچھے لوگوں کے حق میں ہوگا۔ دوسری بات، اگر کامیابیاں ہی ملتی چلی جاتی، ابھی بدر کے اندر وہاں پہ غضب کی کامیابی، پتہ لگا احد میں بھی ایسے ہی، تو پھر نہ کہیں اپنا بھی تو کچھ دماغ میں آ جاتا نا کہ ہاں ہم بھی کچھ ہو رہے ہیں، کسی کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کامیابی کے بعد ایک آدھ قدم پیچھے ہٹاتا ہے تاکہ بندہ اپنا عاجز ہونا محسوس کر سکے کہ پاور اصل اللہ کو ہے، میں اللہ کے سامنے عاجز ہوں۔ ایک آدھ قدم اللہ پیچھے ہٹاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، تربیت مقصود ہے اپنے بندوں کی۔ تیسری چیز یہاں پر یہ ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ اگر یہاں پر یہ معاملہ نہ ہوتا تو وہ جو 300 منافق تھے ان کا کبھی پتہ نہ لگتا۔ غور کرنے کے لائق بات ہے یہ۔ اگر یہ احد کے لیے جانا نہ ہوتا، میدان میں نہ پہنچنا ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو منافق مسلمانوں میں مل کر کے رہ رہے، کیا پتہ لگتا۔ لیکن میدان کے اندر گئے، دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے، منافق پیٹ پھیر کر کے بھاگے، پتہ لگا کہ یہ ڈپلیکیٹ مسلمان، یہ صحیح نہیں ہے اپنی جگہ۔ اللہ نے آزمائش ڈال کے کھرا کھوٹا الگ کر دیا۔ ہو سکتا ہے ہمارے اوپر کبھی کبھی آزمائشیں آتی ہیں، اللہ ہمیں آزماتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم دیکھ لو کہ کون تمہارا اپنا ہے، کون نہیں ہے۔ ہمیں پرکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جناب خوشی میں تو ہر بندہ ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا ملے گا، مزہ تو جب ہے جب پریشانی آئے اور پھر کسی کا ہاتھ ہمیں نصیب ہو جائے، تب دیکھنا ہے کون آ رہا ہے ہمارے ساتھ میں۔ اللہ نے یہ موقع دیا آزمائش کا کہ کھرے کھوٹے کی پہچانو کہ کون یہاں پہ ایک ساتھ میں کھڑا ہے اور کون بزدل بن کے وہاں گھروں کو بھاگا ہے، کون طلحہ بن عبید اللہ جیسا اپنے ہاتھوں کو زخمی کرا کے نبی کی جان کی حفاظت کر رہا ہے، اور کون عبداللہ ابن ابی منافق جیسا وہاں عورتوں میں پڑا سو رہا ہے مدینۃ المنورہ۔ ان بدبختوں کا اور نیک بختوں کا الگ الگ حساب اللہ نے کرنا تھا نا، اس لیے بہت ضروری ہے۔ اگر سب بڑھیا ہی بڑھیا چلتا رہے تو ایسے بدبخت لوگ ظاہر نہ ہوں، پھر یہ چھپے رہیں گے، پتہ بھی نہیں لگے گا۔ یہ احد کے فوائد ہیں۔ اسی طرح
پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ مومن کو جنت میں بڑا اونچا درجہ دینا چاہتے، لیکن فرمایا وہ اپنے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ وہاں تک پہنچے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پریشانیوں میں مبتلا کرتے، وہ پریشانیوں میں ہوتا ہے اور پھر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجات دے دیتے ہیں جو اپنی عبادتوں سے اسے کبھی نصیب نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، جیسے احد میں نبی اور صحابہ کو اللہ نے آزمایا، ہم اور آپ بھی اسی طرح سے، یہ مقصد اللہ کے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ نے احد میں اپنے نبی کو اتنی سخت تکلیفوں سے گزارا دنیا کو سبق دینے کے لیے اور حضور کے ماننے والوں میں صبر پیدا کرنے کے لیے کہ جب ہمارے اوپر سخت حالات آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، بندے کو فوراً حضور کا نمونہ رہے کہ میرے اوپر تو کچھ بھی نہیں، جیسے میرے نبی کے اوپر حالات آئے ہیں، تو اسے صبر کرنے کا ایک سہارا بڑا مضبوط حاصل ہو جائے ہر اعتبار سے۔ جسمانی پریشانیاں، زخم، چوٹ وہ حضور کو اتنی آئی کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سحر، جادو، ٹونا وہ نبی پر ہوا کہ بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا، فقر، فاقہ، کمزوری، غربت وہ نبی کے یہاں پر اللہ نے اس انداز میں رکھا کہ بندہ سوچ کر کے روح کانپ جائے کہ مہینوں تک کھانا پکنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ ہر اعتبار سے اللہ نے حضور کے ماننے والوں کو تسلی اور صبر کا سامان دینے کے لیے اپنے نبی کو ایک آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے پیش کر دیا کہ دیکھو جب نبی یہ سب کر رہے تو تم بھی اگر گزرو تو گھبرانا مت، حالات سے تسلی کا سامان۔ اسی طرح ایک سبق کہ معاف کرنے کا جو درس ہمیں احد سے ملا، دنیا میں ایسی مثال نہیں ملنی، جب پورے زخموں سے چور تھے اللہ کے نبی، جو آپ نے گزشتہ ہفتوں میں تفصیل سنی، اس موقع کے اوپر جو آپ نے ہاتھ اٹھا کے الفاظ کہے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ صحیح سے اپنے نبی کو پہچان نہیں سکی۔ معافی کا ایسا جذبہ خالی تقریروں سے نہیں آتا، نبی کی زندگی کو دیکھ کر کے معافی کی ہمت پیدا ہوگی، ایسے لوگوں کے ساتھ میں اور پھر ایسے جملے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ہمدردی کوئی کر رہا ہے، ہم نے اسے دعا دے دی، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی جگر گردے کا کام نہیں ہے۔ کوئی ہماری رات دن دشمنی کر رہا ہے، ہمارے خلاف کھڑا ہے، ہماری جان لینے کو تیار ہے، پھر اس کے حق میں دعائیں کرنا، یہ نبی نے جو درس دیا ہے یہ احد کے بغیر نہیں مل سکتا تھا۔ یہ احد سے ہمیں اور آپ کو سبق ملا کہ بندے کو اپنی زندگی اس انداز کی بنانی چاہیے۔ اتنے فائدے، اتنے سبق، اتنی نصیحتیں یہ احد کا میدان اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور یہ سارے درس دے کر کے یہ جنگ احد رخصت ہوئی ہے۔ سن 3 ہجری چل رہا ہے، اللہ کا فضل ہے، اسلام اور کفر کا یہ دوسرا جو عظیم الشان مقابلہ تھا، پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے کئی درسوں کے اندر اس سلسلے کو رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہماری کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آگے کا جو ہمارا درس ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتے، وہ اب احد کے بعد کے واقعات شروع ہوں گے کہ سن 3 ہجری میں احد کے بعد کیا کیا واقعے پیش آئے، جن میں ہائی لائٹ کے طور پہ 1-2 واقعہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت مبارکہ، احد کے بعد حضرت علی اور فاطمہ کے گھر میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، ان کی ولادت، ان کی پیدائش کا انشاءاللہ واقعہ یہ میں آپ کے سامنے آئندہ ہفتے عرض کروں گا۔ میرے نبی نے نکاح فرمایا ہے حضرت حفصہ سے، حضرت عمر کی بیٹی سے، احد کے بعد۔ اس نکاح کا بھی واقعہ بڑا مزے کا ہے،
اور اس میں حضرت عمر کا جلال بھی ہمیں سننے کو ملے گا کہ حضرت عمر حضرت حفصہ کے نکاح کو لے کر ایک بات پر کتنے زیادہ جلال میں ہو گئے تھے، اور پتہ ہے کس پر؟ کسی اور پر نہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان پر۔ وہ واقعہ وہ بھی انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم عرض کریں گے۔ اللہ کے نبی کی صاحبزادی ام کلثوم، ان کا نکاح احد کے بعد حضرت عثمان سے اللہ کے نبی نے کیا، ان کے نکاح کا واقعہ بھی آئے گا۔ اور اسی طرح سن 3 ہجری میں اللہ نے شراب کو حرام فرمایا، آسمان سے شراب کی حرمت اتری، ابھی تک شراب حلال تھی، اس کا جو واقعہ ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے کے درس میں آئے گا۔ تو یہ احد کا واقعہ یہاں ہمارا پورا ہوا ہے۔ آج ہمارے سیرت پاک کے اللہ کے فضل سے 84 درس 84 ہو چکے، اور آج کی ہماری وہ تاریخ ہے کہ جب جا کر کے یہ سیرت مبارکہ کے درس کے باقاعدہ مکمل 2 سال پورے ہو گئے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو لگاتار 2 سال، یہ آج 18 سپٹمبر ہے، یہ تقریباً 2 سال پہلے 18 یا 19 ستمبر ہی کو ہمارے درس سیرت کا پہلا سبق ہوا تھا، اور جب سے اب تک یہ لگاتار 2 سال ہیں، 2 سال کا عرصہ، 84 سبق۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ احد تک پہنچے ہیں۔ آگے کا سفر ابھی بڑا دلچسپ باقی ہے، جو سیرت طیبہ اور احوال مبارکہ اللہ کے نبی کے ہمارے سامنے آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو جتنی باتیں ہم نے سیرت کی، نبی کی زندگی کی سنی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی اور صحابہ سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو آگے بھی عافیت اور خیریت کے ساتھ اللہ ان مبارک سلسلوں میں جوڑ کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ معلوم کر رہے ہیں اگر کوئی زندہ آدمی خواب میں مرا ہوا آئے تو یہ بولتے ہیں کہ اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں عمر تو اتنی ہی رہتی ہے جتنی کوئی اللہ کے یہاں سے لے کر کے آتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، عمر میں برکت۔ تو اگر کسی کا انتقال ہوا نظر آئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر وہ زندہ ہے تو اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائیں گے۔ کہہ رہے ہیں ہماری نانی کے یہاں امی کا حصہ ہے، ماں باپ نہیں ہے، تو ہم بہن بھائیوں میں کیسے بانٹیں؟ والدہ کا حصہ ملا نانی کے یہاں سے، اب یہ بہن بھائی ہیں، یہ کیسے بانٹیں؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مان لیجئے جتنے بھائی ہیں اور جتنی بہنیں ان کا ٹوٹل کر لیں۔ مثلا فرض کیجئے بھائی ہیں 2 اور بہنیں ہیں 1، مثال دے رہا ہوں، تو اب پتہ ہے کیسے بٹے گا پیسہ؟ بٹے گا ایسے کہ جو بھائی ہیں نا انہیں آپ ڈبل مانیں، 2 کو کتنے مانے؟ 4، اور بہن کتنی بتائی؟ 1، اس کو 1 مانے، تو 4 وہ اور 1 یہ کل ملا کے کتنے حصے ہوئے؟ 5۔ اگر مان لیجئے نانی کے یہاں سے 100 روپے ملے، مثال دے رہا ہوں میں، 100 روپے ملے اور یہ 2 بھائی 1 بہن ہے، تو 100 روپے کو 5 جگہ تقسیم کر دیں تو ایک حصے میں کتنے آئے؟ 20 روپے۔ اب ان 5 میں سے 2 حصے دے دیے جائیں گے بھائی کو اور 1 حصہ مل جائے گا بہن کو۔ 2 حصے کسے ملیں گے؟ بھائیوں کو، اور 1 حصہ کسے ملے گا؟ بہن کو۔ یعنی 40 روپے ایک بھائی کو مل جائیں گے اور 20 روپے ایک بہن کو مل جائیں گے۔ بھائی سمجھ میں آ گئے ہیں نا سب کو؟ بس یہ اصول ہے، جب بھی کہیں وراثت کا بٹنا ہو اور بہن بھائی ہو اسی طرح سے کرنا ہے۔ اب وہ چاہے کتنے بھی زیادہ ہوں کتنے بھی کم ہوں، لڑکوں کو آپ ڈبل کر کے مان لیں اور لڑکیوں کو سنگل، اور پھر اتنے حصے جوڑ کے اتنے پہ وہ رقم تقسیم کر دیں، اور پھر اس کے بعد 2 حصے ایک لڑکے کو دے دیں اور ایک حصہ ایک لڑکی کو دے دیا جائے۔
کہہ رہے ہیں دوست کی شادی ہے، بارات میں ڈھول ڈی جے کا پروگرام ہے، شادی میں جانا چاہیے نہیں، صحیح طریقہ بتائیں، ناراض بھی نہ ہو دوست، ناراض بھی نہ ہو دوست، ڈھول ڈی جے بھی بجا رہے ہیں تو آپ اس سے جا کے کہیں کہ بھائی آپ یہ حرام کام کر رہے ہو، ہم آپ کی شادی میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر ہم آپ کی شادی میں شریک ہوں گے تو جو آپ سے بڑے والے دوست ہیں نا ہمارے، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ آپ سے بڑے کون ہیں؟ ان سے بڑے دوست ہمارے اللہ کے نبی علیہ السلام، حضور اصل ہمارے دوست ہیں، اللہ کے نبی ہیں اصل ہمارے، تو ہمیں تو اپنی ساری محبت سب سے پہلے حضور کی شریعت پہ پرکھنی۔ آپ ان سے کہیں گے اگر آپ کی ناراضگی کو دیکھا تو وہ ناراض، اس لیے ہم بڑے والے کا خیال رکھیں گے، آپ کو آپ کی ناراضگی مبارک ہو۔ کہہ رہے ہیں چھپکلی کو مارنا کیسا ہے اور گرگٹ کو مارنا کیسا ہے؟ کیا ان دو جانوروں کو مارنے سے ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں ملتا ہے۔ چھپکلی کو مارنا یہ بھی ثواب ہے اور گرگٹ کو مارنا یہ بھی ثواب میں داخل ہے، دونوں چیزوں کو مارنے پہ ثواب ملے گا، اور وہ بھی ہے کہ پہلے ہی اٹیک کے اندر اگر مار دیں گے تو نیکیاں زیادہ ہیں، دوسرے میں کم ہے، تیسرے میں اس سے کم ہے، یعنی اگر ہم نے تیسری مرتبہ میں مارا تو نیکیاں کم ہیں، تو اگر نشانہ ٹاپ کا ہے تو پھر اچھا ہے، ورنہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ گھر میں چار چپل کے نشان چھاپ دیں گے دیوار پہ، چھپکلی کی خالی پونچھ ہی ٹوٹے گی، وہ چھپکلی اب بھی ڈہل رہی۔ تو اگر ہم نے اسے پہلے میں مارا ہے تو ثواب زیادہ ہے، دوسرے میں اس سے کم ہے، تیسرے میں اس سے کم ہے، یہ بات حدیث سے ثابت ہے، دونوں چیزوں کے لیے گرگٹ اور چھپکلی، تو اگر بندے کو موقع ملے مار دینا چاہیے، لیکن اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اس کو مارنے کا نا پیشہ نہ بنائیں۔ کبھی کوئی کہے کہ بس آج مجھے یہ نیکی بڑی اچھی پتہ لگ گئی، آج سے محلے کی چھپکلیاں میں ہی ماروں گا، اور صبح شام روڈ پہ چپل لے کر کے ٹہلتا رہے، جہاں چھپکلی ملی اس کو مار دیا، گھروں میں کہہ دے جس کو چھپکلی ملے مجھے فون کرنا، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں آ گئی ہمارے گھر میں یا کہیں قریب ہے تو چلو مار دو، لیکن یہ نہیں کہ بندہ اسی کو مارنے کی عبادت انجام دے، اس کے علاوہ اور بھی عبادت کے کام بہت ہیں، وہ بھی کر لیا کرے، خالی چھپکلی مارنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ اگر موقع پڑ جائے تو مارنے، نہ ہو تو کوئی اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں جب غسل کریں تو اس میں ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے یا صرف ناک میں؟ اللہ کے بندو اتنا زیادہ نہ الجھا مت کرو ورنہ شک شبے کے مریض بن جائیں گے۔ جب آپ نے ناک کے اندر پانی ایسے کر کے ڈال لیا نا تو بس مطمئن سے ہو جاؤ کہ چلا گیا ناک میں پانی۔ اب نرم ہڈی کا کیا مطلب؟ کوئی 1.5-2 کلومیٹر دور ہے وہ نرم ہڈی، بھائی ناک جہاں پہ آپ کے یہ رخسار ختم ہے نا وہی تو یہ نرم ہڈی اور ہے کہاں؟ اگر آپ نے ذرا سا بھی اوپر کو مارا نا تو وہ نرم ہڈی پہ ہی لگے گا جا کر کے۔ لیکن اگر آپ اس میں شک میں پڑے، پتہ لگا غسل کر کے آگے، اب سوچ رہے یار نرم ہڈی تک پہنچا یا نہیں پہنچا، پھر جائیں گے دوبارہ سے، پھر کھینچ کے ماریں گے اندر تک اسے، پھر پہنچائیں گے اسے، پتہ لگا آدمی رات دن میں ناک میں انگلی کرتا رہے گا بیٹھا ہوا کہ نرم ہڈی تک پہنچا، نرم ہڈی تک پہنچا، نرم ہڈی تک پہنچا ہے نہیں، وہ بندہ وہم کا مریض بن جائے گا۔ پھر آپ کا وہم پتہ ہے کس درجے کا ہوگا؟ لوگ آتے ہیں نا ہمارے پاس بتاتے ہیں کہ وہ نہا لیں گے، غسل کر لیں گے، وضو کر لیں گے، نیت باندھ لیں گے، نیت باندھ کے انہیں لگے گا یار نرم ہڈی تک نہیں پہنچا تھا، پھر نیت توڑ کے چلے جائیں گے کہ نرم ہڈی تک پہنچانا ہے۔ اللہ کے بندو آرام سے ہاتھ میں پانی لے کر کے ناک کو کھول کے بس اندر کو ڈال لیجئے، اللہ نے چاہو سیدھا ناک نرم ہڈی تک ہی پہنچے گا، کیونکہ بیچ میں اور کوئی ڈیوائیڈر نہیں ہے وہاں پر، سیدھا وہی ناک کی ہڈی ہی ہے، تو اس لیے انشاءاللہ پہنچ جائے گا، زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی ایک مرتبہ انگلی ناک کے رخسار کے اندر کر کے اسے صاف کر لیں، صفائی بھی ہو جائے گی، اور اگر نہیں پہنچا ہوگا تو پہنچ بھی جائے گا پانی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ جتنے حضرات دعا کے اندر شریک ہیں، اے اللہ سب کی تمام حاجات اور ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ میرے مولا کریم اس وقت جو بخار کی وبا عام ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اس وبا کو ختم فرما۔ یا اللہ اس وبا کو صحت سے تبدیل فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے بھائی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جن میں کمزوریاں ہیں اللہ ان کو قوت اور طاقت عطا فرما۔ یا اللہ بہت سارے حضرات ہمارے بیمار چل رہے ہیں، میرے مولا رات دن لوگ دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ اس وبا کو اور اس بیماری کو ختم فرما۔ یا اللہ اس بیماری کی جو فضا ہے اسے صحت کی فضا سے تبدیل فرما۔ یا اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں اور آپ ہر طرح سے آزمائش ہماری کر سکتے ہیں، لیکن میرے مولا ہم کمزور بندے ہیں، ہمارے ساتھ میں رحم کا اور فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ پکڑ کا معاملہ مت فرما۔ یا اللہ گرفت کا معاملہ مت فرما۔ یا اللہ جس کی جو بھی حاجت ہے، ضرورت ہے، اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی پوری دنیا میں حفاظت فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں ہم نے جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، اور جو ضروری ہو اور ہم مانگ نہ سکے ہوں بغیر مانگے عطا فرما۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔